اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت سے نہ صرف نوازا بلکہ ہمیں ایک ایسا دین عطا فرمایا کہ جس دین نے ہمیں زندگی کے اعلیٰ ترین مقاصد سے بھی ہمکنار کیا اور اسی دین نے ہمیں آداب زیست اور آداب بندگی بھی سکھائے۔ دین اسلام ہمیں ہر چیز کا سلیقہ سکھاتا ہے، ہمیں کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، کیسے لوگوں سے تعلقات قائم کرنے ہیں، تجارت کیسے رکھنی ہے، سیاست کیسے رکھنی ہے، معیشت و معاشرات سے لے کر ایک دوسرے سے انٹریکشن کے طریقے، ہر چیز ہمیں دین اسلام نے سکھائی۔ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا عظیم دین عطا فرمایا۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے گفتگو کے آداب، یعنی کس طرح آپس میں باہم جو ہے وہ کنورسیشن کی جائے، کس طریقے سے گفتگو کی جائے، اس کے آداب اسلام نے ہمیں کیا بتائے، قرآن نے ہمیں کیا بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ تھا۔ اس لیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہمیں جو کہ ایک کامل نمونہ ہے، ہر چیز کے آداب سیکھنے کو ملتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمایا کرتے تھے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی آپ سے ہم کلام ہوتا اور جب آپ سے کوئی گفتگو کرنے آتا تو آپ بالکل ایک اطمینان سے اس کی بات سنتے تھے، یعنی ایک مطمئن ہو کر بات سنتے تھے، کوئی ایسی ہیزیٹیشن نہیں ہوا کرتی تھی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سامنے والا اس کی انٹینشن کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ جب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات فرماتے تھے تو ایک تو بڑے اچھے انداز سے بات کرتے، دوسرا بڑی معروف بات کرتے، تیسرا بڑی سچی اور پکی بات کرتے تھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز گفتگو تھا اس کے اندر ایک شائستگی نظر آتی تھی، اس کے اندر ایک جو ہے وہ پرفیکشن نظر آتی تھی، ایک ماڈریشن نظر آتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گفتگو ایک اعتدال سے ہٹ کے نہیں کرتے تھے، گفتگو کو لپیٹ کر اور گول گھما کے اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے، کیٹاگوریکل اور ٹروتھفلی بات کرتے تھے، بیوٹیفلی بات کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تکلم تھا، آپ کی جو گفتگو کے آداب تھے وہ بڑے افیکٹو تھے، یعنی اثر انداز ہوتے تھے، لوگوں کو اس بات میں کچھ سچائی، کچھ حقیقت اور اس کی تاثیر باقاعدہ جو ہے وہ محسوس ہوتی تھی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات کرنے کے آداب تھے کہ شائستگی بھی نظر آئے گی، نرمی بھی نظر آئے گی، کلیئرٹی بھی نظر آئے گی، سچائی بھی نظر آئے گی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اچھے انداز سے بات کرتے تھے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ جو باقاعدہ پروفیشنل ایتھکس بتائے جاتے ہیں، یعنی جو آرٹ آف اسپیک بتایا جاتا ہے، جس کو باقاعدہ آج کے اس ماڈرن دور میں ایک سبجیکٹ کے طور پہ لیا گیا ہے اور اس کے باقاعدہ اصول بتائے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے اصول آپ کو نظر آئیں گے کہ قرآن سے اور سیرت رسول سے ماخوذ ہیں۔ یعنی قرآن نے ہمیں گفتگو کے جو آداب بتائے، حیرت ہوتی ہے۔ قرآن پاک جب ہم اٹھاتے ہیں، قرآن پاک میں جب اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں سے تعلقات، معاملات، انٹریکشن، کس طریقے سے نیگوسیشن کی جائے، تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب تم کسی سے ملاقات کرتے ہو تو ملاقات میں سب سے پہلے جو پہلا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سلام پھر کلام۔ یعنی آپ دنیا کے تمام مذاہب میں یہ بات دیکھتے ہوں گے کہ آپس میں میٹنگ کے لیے گڈ وشز ایکسچینج کرتے ہیں، کچھ ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں کہ جن الفاظ سے ایک اپنائیت کا اور ایک جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ کچھ ابتدا میں اچھے خاصے الفاظ، اچھے اور بہترین الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، اور آپ نے سنو بھی ہوں گے، گڈ مارننگ بھی ہے اور نمستے بھی ہے، اور مختلف مذاہب کے اعتبار سے ورڈنگ یوز ہوتی ہے۔ اسلام میں اس کے حوالے سے جو طریقہ بتایا گیا وہ یہ ہے کہ آپ جب میٹنگ آف ایکسچینج کے لیے، گڈ وشز کے لیے جب آپ کوئی ورڈ ایکسچینج کرتے ہیں تو آپ کہیں گے السلام علیکم اور سامنے والا کہے گا وعلیکم السلام۔ یہ جو لفظ سلام ہے یہ ایک تو بڑا پازیٹیو اور دعائیہ ورڈ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں سامنے والے کے لیے ایک دعا پائی جاتی ہے، ایک ہمدردی پائی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے بھی یہ ایک اسم ہے سلامن،
اور ہم اس کا ورد بھی کرتے ہیں سلامتی کے لیے، یا سلام ہو یا سلام ہو۔ تو یہ ہم آپس میں جب مسلمان ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو ہمیں سب سے پہلے بات چیت کرنے سے پہلے سلام کا حکم دیا گیا ہے، اور قرآن پاک نے اس بات کو اس انداز سے پیش کیا، فرمایا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب کوئی تمہیں سلام کرے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تمہارا جواب اس سے احسن ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ایک شخص کسی محبت کا اور اپنائیت کا اظہار کرے تو اس محبت اور اپنائیت کا جواب اس سے بڑھ کر محبت اور اپنائیت سے ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں سب سے پہلا ادب سکھایا جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک شخص تو بڑے پرجوش انداز کے ساتھ، بڑے مذہبی عقیدت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو سلام کرے، اور آپ جو ہے وہ منہ پھیرتے ہوئے وعلیکم کہہ دیں، وعلیکم سلام کہہ دیں، اور پوری طریقے سے پرجوش ہو کر آپ اس کو جواب نہ دیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اور قرآن نے ساتھ میں کہا او ردوہا، کہ اگر تم اس سے بڑھ کے سلام اور محبت نہیں پیش کر سکتے ہو تو کم سے کم اتنا ضرور کرو جتنا سامنے والے نے کیا ہے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یا تو پہلا یہ ہے کہ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ آپ کا جو انداز ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے، اور اگر اس سے زیادہ بہتر نہ ہو تو کم سے کم اس کے برابر ضرور ہونا چاہیے۔ یہ پہلا ادب تھا۔ پھر قرآن پاک جو ہے وہ گفتگو کے حوالے سے جو سب سے پہلی جو ہمیں قدر بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھی بات کرو۔ یہ پہلی بات ہے قرآن کے حوالے سے جو ہمیں گفتگو کے آداب میں سکھائی گئی ہے۔ اس پر میں کلام کروں گا، پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ایک مطلب کہ لڑکے کے جو حقیقہ کرتے ہیں اس کے دو حصے ہوتے ہیں، تو اگر ہم ایک بیل میں دو حصے ڈالیں تو اس طرح لڑکے کا حقیقہ ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، حقیقہ نہیں ہوتا، عقیقہ ہوتا ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے جو ہمیں سب سے پہلی بات ذکر کی کہ آپ کی بات جو ہے وہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سورہ بقرہ میں یہ بات ہمیں بیان فرمائی کہ حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جب آپ کلام کرو تو بڑے اچھے انداز سے، بڑے اچھے مزاج کے ساتھ اور خوبصورت انداز کے ساتھ بات کرو، منہ چڑھا کے، بگاڑ کے اور بہت زیادہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ مس بیہیو کر کے بات چیت نہ کرو۔ دوسری بات قرآن پاک میں سورہ نساء میں کہی گئی، اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ جو بات آپ کہو وہ بڑی معروف ہونی چاہیے، ایک مجہول اور ایک ان نون بات نہیں ہونی چاہیے۔ معروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عرف میں بات کی جاتی ہے وہ بات کی جائے، یعنی آپ کے جملے، آپ کے الفاظ، اس کا چناؤ بڑا سمپل اور آسان ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو آپ مشکل بات کہو یا ایسی اجنبی بات کہو جو اس عرف کے بالکل اگینسٹ ہو، اس عرف کے، اس معاشرے کے، اس سوسائٹی کے رسم و رواج اور افہام و تفہیم کے بالکل برخلاف ہو۔ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، ایک کالر کو مزید شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے۔ جی اگر غیر مسلم ہمیں سلام کر رہے ہیں مطلب پورا السلام علیکم کی طرح، تو کیا ہمیں وعلیکم السلام ہی کہنا ہے؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں جی اور انشاءاللہ۔ بھی ہیں کوشچن۔ جی جیسے فرض نمازوں کے آخر کے جو 2 نفل ہیں، کیا ہم ان کو مطلب جلدی میں چھوڑ سکتے ہیں اگر کبھی ہو، یا بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ فرض نمازوں کی کس کی 2 نفل؟ جی آخر جیسے ظہر کے، مغرب اور عشاء کے آخر کے 2 نفل ہوتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ کوشچن یہ ہے مطلب اگر نماز قضا ہو جائے، جیسے اثر قضا ہوگی، تو مغرب کے فوراً بعد ہمیں اس کی قضا پوری پڑھنا ہے یا کیسے پڑھنا ہے؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ جی اور جو شکرانے کے مطلب نفل ہوتے ہیں، کیا ہمیں وہ 4 کے سیٹ میں پڑھ سکتے ہیں ہم، اور کیا بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ شکرانے کے نوافل؟ جی 4 کر کے پڑھ سکتے ہیں، مطلب 2 کی بجائے 4 کر کے۔ اچھا، آپ نے جو ہے وہ اردو میں انگلش کا ورڈ ڈال دیا، مجھے سننے میں توڑ کے آیا۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں 4 رکعت کر کے اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ ایک کالر اور ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی مفتی صاحب 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کھانا کھا رہے ہوں، اس دوران کوئی سلام کر دے تو کیا ایسا سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ اگر کسی خاتون کو کوئی غیر محرم آ کے سلام کرے تو کیا اس سلام کا جواب دینا واجب ہوگا یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ یہ کہ چھوٹے بچے جو سلام کرتے ہیں گھر میں آتے جاتے، کیا ان کے سلام کا بھی جواب دینا واجب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عرض کرتا ہوں میں۔
माशाल्लाह मौजू से मुतालिक काफ़ी सवालात आए हैं और इस पर भी हम जवाबात भी देंगे और मौजू पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक। आमदीद ख़वातीन व हज़रात, मैं अर्ज़ कर रहा था गुफ्तगू के आदाब के हवाले से कुरान पाक की दूसरी आयत मैंने आपके सामने पढ़ी थी और इंशाअल्लाह उसकी तफसील भी आपको बयान करूँगा, लेकिन पहले एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे मुफ्ती साहब, मेरे ये सवाल था आपसे कि मैं नमाज में बहुत ज़्यादा भूल जाती हूँ, फिर नमाज में वापस सिरे से शुरू करती हूँ, तो ये डबल हो जाता है मेरे नमाज। और सुबह का नमाज ये मैं क़ज़ा पढ़ती हूँ ना, अक्सर मुझसे क़ज़ा हो जाता है फजर की। मुझे ये बताएं कि नमाज में भूल जाती हैं तो आप फिर क्या करती हैं, दोबारा उसको लौटाती हैं? मैं दोबारा शुरू से पढ़ती हूँ, फिर जैसे वितर भूल जाती हूँ ना तो उसमें मैंने 3 पढ़े को 2 पढ़े, फिर मैं शुरू से फर्ज से शुरू करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अर्ज़ करता हूँ। जी ठीक है, मैं इंशाअल्लाह अर्ज़ करता हूँ। और बात चल रही थी कौलम मारूफ़ा के हवाले से कि कुरान ने जो हमें दूसरी बात जो गुफ्तगू के आदाब के हवाले से बयान फरमाए वो ये है कि आप मारूफ़ बात करो, जो उर्फ़ में राइज हो, उर्फ़ में समझ में आने वाली हो, उर्फ़ के मुताबिक हो। बल्कि हज़रत अली का मशहूर मक़ूला भी है, कलिमुन्नासा अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों से उनकी अक़लों के मुताबिक कलाम करो। यानी लोगों की जो अक़ल है, फ़हम है, ज़हनी और इल्मी और फ़िक्री सतह है, आप उस सतह के मुताबिक बात करो। लोगों के इल्म से बाला होकर अपने इल्म का इज़हार करने के लिए या फिर लोगों के उर्फ़ और लोगों की आदत से हट कर कोई गैर उर्फ़ की बात करना, ये बड़ी ही जो है वो नामुनासिब बात होती है। इंटरेक्शन और आपस की जो गुफ्तगू का जो मकसद होता है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है और फिर एक माशरे के अंदर इंटरेक्शन के ज़रिए सोसाइटी के अंदर एक तहज़ीब पैदा करना, सोसाइटी को महज़्ज़ब करना, वो सारे मकासद भी फ़ौत हो जाते हैं। वो बात की जाए जो बात होती है। इसी तरीके से मारूफ़ कौलम मारूफ़ा से ये भी मुराद है कि जब कोई खुशी का मौका हो, गम का मौका हो, किसी के साथ कोई भी मामला हो तो उस मामले में हमारे यहाँ पे एक रवैया इख्तियार किया जाता है। यानी अगर खुशी का मौका है तो चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, गम का मौका है तो बाकायदा जो है वो किसी मुसलमान के गम में शरीक होना, ये है उर्फ़ की बात। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, एक शख्स के यहाँ पे बिलफ़र्ज़ कोई मुसीबत आ पड़ी है और आप जो है वो खुशियाँ मना रहे हों, आप उसकी मुसीबत के मौके पे आप अपनी रंग रलियों में लगे हुए हों, तो ये बहुत ही अजीब सा और दुख पहुँचाने वाली बात हो जाती है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए एक दीवार की और जिस्म की मानिंद होता है। तो इसलिए मुसलमान सोसाइटी में उर्फ़ ये है कि कोई भाई परेशान है तो दूसरा मुसलमान भाई भी उसके ऊपर उस परेशानी के असरात नज़र आते हैं, महसूस होते हैं, एक गम की कैफियत होती है। लिहाजा उर्फ़ ये है कि मुसलमानों की खुशी में खुश होना, शरीक होना, मुसलमानों के गम में गमज़दा होना, ये उर्फ़ है। इस उर्फ़ से हट जाना जो है वो मारूफ़ और उर्फ़ के ख़िलाफ़ बात होती है। दूसरी एक बात मैंने देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुफ्तगू फरमाते थे तो आपकी गुफ्तगू इतनी सिंपल और सादा होती थी कि उर्फ़ के लोग और उस वक्त के लोग समझ लेते थे, और इतनी डीपली होती थी कि उसके बाद में ज़माने में आने वाले लोग तहकीक और रिसर्च के बाद उसके मज़ीद माना लेते थे। यानी ऐसा नहीं है कि बाद के लोगों की रियायत की और उर्फ़ की रियायत ना की, और उर्फ़ की रियायत की तो बाद वाले की ना की। ये आपकी गुफ्तगू के अंदर कमाल था। मैं इंशाअल्लाह अर्ज़ करता हूँ, एक मज़ीद कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइएगा। सर मेरी वालदा कहती हैं कि जी क्या फरमाती हैं आपकी वालिदा? दाढ़ी को छोटा कर दो, तो मेरी दाढ़ी थोड़ी सी बड़ी है, वो कहती है दाढ़ी को छोटा कर दे। तो कितनी बड़ी हो जाती है? मतलब तो बड़ी एक मोट से है, वो कहते हैं इससे करवाएं। क्या उसके मैं हुक्म मानने से क्या मैं गुनाहगार हूँगा? मतलब एक मुश्त से भी छोटी करने का हुक्म दिया जा रहा है या एक मुश्त से बड़ी? एक मोट से भी छोटी हुक्म का हुक्म दिया है। ठीक है, ठीक है, मैं इंशाअल्लाह अर्ज़ करता हूँ। एक मज़ीद कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, फरमाइए। मुझे ये पूछना है कि हमारे यहाँ एक नॉन मुस्लिम पर्सन है, तो वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, बकौल उनकी कि वो करेंसियों का कारोबार करेंगे, और क्या हम उनके थ्रू ये पैसा लगा सकते हैं?
انویسٹمنٹ کرنی ہے یا کیا لگانا ہے؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ اسٹاک مارکیٹ میں کیا کرنا ہے؟ دو کرنسیوں کا بزنس کریں گے اور انویسٹمنٹ کرنی ہے، اور ہم جب چاہیں ہم اپنا پیسہ نکلوا بھی سکتے ہیں اور ہمیں ویکلی پروفٹ بھی ملے گا۔ آپ کا سمپل سوال کا خلاصہ یہی ہے کہ کوئی شخص ہے، وہ چاہے جو بھی ہے، کیا ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہی سوال ہے؟ جی بالکل، وہ نان مسلم ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، بالکل میں عرض کرتا ہوں۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے گا۔ جی بھائی، میں جب نماز پڑھتی ہوں نا تو میری نمازی نماز کے آگے آ جاتی ہے تو میرا سجدہ نہیں ہو پاتا ہے۔ کیا آگے؟ چادر؟ نہیں، نمازی میری پوتی، ٹھیک بیٹی کی بیٹی جو ہے نا، وہ تو میں نے سجدے نہیں کیے، پھر کیا اس کے لیے مجھے دوبارہ نیت باندھنی پڑے گی یا پھر وہ جیسے آپ بتا دیں؟ ٹھیک ہے، میں عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ، میں عرض کر دیتا ہوں۔ اور ہم گفتگو کر رہے تھے کہ قولم معروفہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو آپ کی بات جو ہے، آپ کی گفتگو، یعنی آپ اتنا ڈیپلی اسپیک کرتے تھے اور اتنا آپ کا گفتگو جو ہے وہ سیفلی اور پرفیکٹلی ہوتی تھی کہ جس عرف اور جس معاشرے سے مخاطب ہوتے تھے اس کا وہ اپنے طور پہ مفہوم لیتے تھے اور وہ بات سمجھ جاتے تھے، اور وہی الفاظ آگے چل کے نئے عرف کے لیے، نئے معاشرے کے لیے، دور جدید کے لیے ایک نئے معنی کے ساتھ اجاگر ہوتے تھے۔ یعنی یہ نبی کریم علیہ السلام کی گفتگو کا خاصہ تھا۔ تو اگر ہماری گفتگو میں اتنا کمال نہ بھی ہو، کم سے کم اتنا ہو کہ جو ہمارے سامنے سن رہا ہے، جس سے ہم مخاطب ہے، وہ سمجھ جائے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ایسی بات نہ کریں جو بالکل غیر معروف ہو، مجہول ہو، ان نون ہو، اسٹرینج ہو، اجنبی ہو۔ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جو عرف میں ہے، جو بات معقول ہے، وہ بات کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں گفتگو کے حوالے سے، آداب گفتگو کے حوالے سے جو تیسری بات کہی وہ سورہ احزاب کے اندر ہے، اور وہ یہ ہے کہ فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ تم جو ہے وہ قول سدید ہمیشہ بیان کیا کرو۔ سدید کہتے ہیں سیدھے کو بھی اور سچے کو بھی، یعنی گویا کہ جب بات کریں تو سچی بات کریں۔ اور لفظ سدید کا اگر پرفیکٹ میننگ سامنے رکھیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات کریں، یعنی بات اتنی اور ایسی کریں جتنی بات ہے۔ جو اصل بات ہے اس کی بالکل برخلاف بات بھی نہ کی جائے، اور اگر اصل بات میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا یا کمی کر دی، یہ بھی قول سدید نہ ہوگا۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو آپ جو بات فرماتے تھے وہ من و عن وہ ہوتی تھی جو حقیقت میں واقعہ ہوتا تھا، نہ تو اس واقعے کے بالکل برخلاف ہوتی تھی، نہ اس سے کوئی کم و بیش ہوتی تھی۔ بالکل حقیقت میں جو واقعہ ہوتا تھا، جو بات ہوتی تھی، اس کو ویسے ہی آپ پیش کیا کرتے تھے۔ اس کے اندر اپنی طرف سے کسی واقعے کے اندر اضافہ، کسی بات کے اندر اپنی طرف سے کوئی کمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے تھے۔ تو قرآن ہمیں یہ ایجوکیٹ کر رہا ہے کہ ہماری گفتگو قول سدید ہونی چاہیے۔ قول سدید یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی بات کو آپ ڈیلیور کریں تو اتنی ہی کریں جتنی ہے، اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی جوڑ نہ لگائیں، نہ اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی کمی پیش کریں۔ بظاہر یوں لگے گا اور ہم بڑی معصومی سے کہہ دیتے ہیں ہاں یہ میں بھول گیا تھا، اس معصومی کے چکر میں اس بات کا مفہوم ہی بدل جاتا ہے، اس کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ یعنی کسی بھی ایک جملے کے اندر سے کوئی لفظ آگے پیچھے کرو، کوئی کمی بیشی کر دو تو پھر اس جملے کا مفہوم، اس بات کی حقیقت کچھ اور ہو جاتی ہے اور بات ہوتی کچھ اور ہے۔ تو ہمارے عرف میں عام طور پہ یہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے اس وقت جب کسی کے لیے منفی تاثر دینا ہو اور کسی مثبت چیز کو بھی ہم غلط قرار دینا چاہیں تو اس کے اندر اس طرح کی امینڈمنٹ کرتے ہیں۔ قرآن ہمیں ایجوکیٹ کرتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اور ایک انسان کے لیے یہ زیبا نہیں ہے، کسی مہذب معاشرے کے لیے، کہ وہ قول سدید سے ہٹ کے بات کرے۔ جب بھی بات کرے جو بات ہے اصل وہ بات کرے، جو بات نہ ہو وہ بات نہ کرے۔ اب غلط بیانی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ گویا کہ یہ انسان کی سیرت پر بھی اس حوالے سے اثر انداز ہو جاتا ہے کہ انسان کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، علم و عمل میں تضاد نہ ہو۔ بالکل اسی طرح جب کوئی خبر دی جا رہی ہو، اس خبر کے اندر بھی یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ جس چیز کی بھی خبر دو تو ویسی ہی دو جیسی وہ تھی،
اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی، کوئی ترمیم، کوئی امینڈمنٹ، کوئی ریپیل، ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح گفتگو کے آداب میں سے ایک اور آیت سورہ نساء کی ہے، میں انشاءاللہ پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہم ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ آپ کی دعا، اللہ کا شکر ہے۔ سر یہ ایک میرا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بہت سنجیدہ ہے، اسے ذرا مزید وضاحت کے ساتھ جو بیان کر دیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ سنیے گا پھر جواب بھی۔ جی سر، مسئلہ یہ فرض کرے اگر گندم کا ریٹ 1400 روپے ہے جی، تو وہ نقدانہ ریٹ ہے 1400 روپے جی ایک آدمی آتا ہے کہ یار مجھے 4 ماہ کے کارے پارنا گندم چاہیے، جی اگر میں اسے دے دیتا ہوں 1700 روپے مانو فی مانو، اگر وہ 1400 اور 1700 کے بیچ میں جو 300 کا فرق ہے 3 ماہ کارے کی وجہ سے، وہ سود کے زمرے میں آئے گا یا کاروباری زمرے میں آئے گا؟ اس کے علاوہ ٹھیک ہے، ایک میرے پاس بھینس ہے، وہ ایک آدمی آیا، وہ کہتا ہے کہ 2 لاکھ روپے کی بھینس جو نا وہ مجھے دے دو، میں 1 ہفتے بعد آپ کو پیسے دوں گا۔ جی اس کے بعد ایک آدمی اور آیا، وہ کہتا ہے کہ 2,25,000 کی آپ مجھے دے دیں تو میں آپ کو 3 مہینے بعد پیسے دوں گا۔ اگر وہ جو 2 لاکھ اور 2,25,000 3 ماہ کارے کی وجہ سے 25,000 روپے کا فرق ہے، وہ کسی کاروبار کے زمرے میں آئے گا یا سود کے زمرے میں آئے گا؟ اچھا، آپ کی گفتگو جو ہے نا دوسرے سوال کے اندر اس میں تھوڑی کنفیوژن ہے کہ کیا اسی بھینس کی بات کرتے ہیں جس کو آپ نے پہلے ادھار پہ 2 لاکھ کی بیچی تھی، اب دوسرا شخص اس کو 2.25 لاکھ کی خریدتا ہے، تو آپ پہلے بیچ چکے تھے نا؟ نہیں، وہ پہلے جو وہ بحث ہے نا، وہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں آپ کو 1 ہفتے بعد پیسے دوں گا، تو 2 لاکھ کی آپ مجھے دے دیں، 1 ہفتے بعد پیسے دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے اسے نہیں دی، پھر ایک آدمی اور آیا، وہ کہتا ہے کہ آپ 2,25,000 کی مجھے دے دو، وہی بحث ہے۔ کلیئر ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، لیکن ابھی ہم لیں گے ایک مختصر سا بریک اور پھر ملتے ہیں، اس کے بعد جوابات کو کنٹینیو کریں گے۔ آمدید خواتین و حضرات، اب انشاءاللہ ہم آخری سیگمنٹ ہے، اس میں آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے اور پھر آخر میں جو ہے وہ مختصر سی گفتگو جو ہے وہ وائنڈ اپ کریں گے، اور بات یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے آخری جو سوال تھا، یہاں سے ہم آگے بڑھیں گے کہ یہ بھائی نے ذکر کیا ایک تو گندم کے حوالے سے اور دوسرا بھینس کے حوالے سے، یعنی انہوں نے کوئی چیز باقاعدہ سیل کی ہے، صرف فرق یہ تھا کہ 1400 روپے من، خیر اب تو 14، 15، 16، 1700 روپے من بھی نہیں ملتی گندم، ساری سٹاک ہو گئی ہے، لیکن یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ 1400 روپے والی من گندم میں نے 1700 میں بیچی، اور بھینس جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے کی تھی، 1.5 لاکھ کی تھی، 2.25 لاکھ کی تھی۔ پہلے ان کو 2 لاکھ کا آفر آیا، پھر 2.25 لاکھ کا آفر آیا، لیکن کریڈٹ پر انہوں نے سیل آؤٹ کر دی۔ تو اس میں کوئی حرج ہے کہ نہیں ہے؟ سود میں تو نہیں آتا، یہ سود میں نہیں آتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ حرام نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جب کوئی چیز بیچی ہے، یہ آپ کی ثوابدید پر ہے کہ آپ کیش بیچتے ہیں یا اس کو تھوڑی سی جو ہے وہ آپ رعایت دیتے ہیں پیسوں کے معاملے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ کریڈٹ پر چیزیں پرچیز کی ہیں۔ اب یہ ہمارے معاشرے کی تھوڑی سی زیادتی ہے کہ کریڈٹ کا بینیفٹ لے لیتے ہیں، تو اتنے ریٹ نہ بڑھائے جائے، وہ مناسب نہیں ہے۔ باقی رہا کہ ایک چیز کا ریٹ پہلے طے ہو گیا 2.25 لاکھ روپے، اب وہ 1 ہفتے بعد دیتا ہے، 1 مہینے بعد دیتا ہے، 1 سال بعد دیتا ہے، اس کے ریٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اگر تبدیلی آئی تو پھر وہ سود میں جائے گا، لیکن کوئی چیز بیچتے ہوئے آپ نے ایک ریٹ ڈیسائیڈ کر دیا، اس کے بعد اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آئی تو پھر درست ہے، اگرچہ کہ ادھار میں بیچی ہو۔ اسی طرح معاملہ گندم کا بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہم سے بہن نے سوال کیا تھا کہ ان کی نواسی جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ نماز میں سجدے کے وقت سامنے آ جاتی ہے، تو میں کیا کروں؟ دیکھیں، یہ عموماً ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو شہزادے جو ہے وہ آپ کے سجدے میں اوپر آ کے سوار ہو جایا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام جو ہے وہ شہزادوں کے لیے اپنے سجدوں کو طویل فرما دیا کرتے تھے۔ گھروں میں ہم نے بھی دیکھا ہے، یہ روٹین کے بچے عموماً آ جاتے ہیں اور نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو بچے جو ہے وہ بڑے اٹریکٹیو ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا عمل ہو رہا ہے، اور کوئی بول بھی نہیں رہا ہے، مصروف ہیں۔ بچوں کو نماز میں دیکھ کر بڑا ایک اچھا ایکسائٹمنٹ بھی فیل ہوتا ہے، اور غالباً کچھ اس سے روحانی فیض بھی ملتا ہی ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر بالفرض سجدے میں بچہ آ جائے تو بڑی احتیاط کے ساتھ آپ نے ہاتھ سے بچے کو تھوڑا سا سیفلی ہٹا دیا،
اور آپ اس کے بعد سجدے میں چلی گئیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور سجدے میں آپ تسبیح پڑھتی رہیں۔ اگر دقت ہو رہی ہے سجدے سے اٹھنے میں، بچہ قریب میں ہے، اوپر بیٹھ گیا ہے، تو تھوڑا سا طویل بھی کر سکتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور نہ ہی نماز ٹوٹے گی آپ کے اس عمل سے۔ اگر بار بار آپ یہ عمل کریں گی 3 مرتبہ ایک ہی رکن کے اندر، یعنی سجدے میں جانے سے پہلے 3 بار بچے کو ہٹایا، یہ عمل کثیر ہو جائے گا۔ لیکن ایک بار ہٹایا، دوسری بار ہٹایا، تیسری بار ضرورت نہ پڑی، یا صرف ایک ہی بار ہٹایا بچے کو اور آپ سجدے میں چلے گئے، پھر ضرورت نہیں پڑی اس سجدے کے دوران، پھر اگلی رکعت میں ضرورت پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے بہن نے یہ بھی سوال ذکر کیا کہ غیر مسلم کوئی پڑوسی ہے یا کوئی جاننے والا ہے، جو بھی ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں کام کرتا ہے، تو اسٹاک مارکیٹ میں اس کے ساتھ ہم انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ 2 سوال ہیں بیسیکلی۔ ایک سوال غالباً یہ ہے کہ وہ غیر مسلم ہے جس کو آپ نے لاسٹ میں فوکس کیا، دوسری یہ بات کہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر کام کرنا۔ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ کچھ کنڈیشنز ہیں، میں نے پہلے کئی پروگرامز اس حوالے سے کیے ہیں اور آئندہ بھی کروں گا، تو اس میں آپ کو اس کا تفصیلی جواب دے دوں گا، لہٰذا اس کنڈیشن کے مطابق تو کام درست ہوتا ہے شیئرز کا، ویسے کنڈیشن سے ہٹ کے بہت ساری اس کی صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو درست نہیں ہوتی ہیں، لہٰذا اسٹاک مارکیٹ میں کام کی ایک اپنی شرعی حیثیت ہے، وہ چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا یہ کہ غیر مسلم کے ساتھ تجارت کرنا، لین دین کرنا یا پارٹنرشپ کرنا یا خرید و فروخت کرنا، یہ اصلاً منع نہیں ہے۔ اس سے اگر کوئی اس کے دین کو فائدہ اور آپ کے دین کو نقصان پہنچتا ہو، اس طرح کا کوئی عنصر شامل ہو جائے اور اس طرح کے کوئی مقاصد شامل ہو جائیں اس ٹریڈ کے اندر، یا اس طرح کی ٹریڈ کوئی بھی کرے، تو پھر اس وقت غیر مسلم سے تجارت کرنے میں حرج آتا ہے، نارملی منع نہیں ہے۔ یہ بھائی نے ہم سے پوچھا کہ والدہ نے حکم دیا ہے داڑھی چھوٹی کروانے کا، اور یہ نہیں ہے کہ داڑھی ایک مشت سے زیادہ بڑھ گئی ہے تو حکم دیا ہے، بلکہ وہ ایک مشت سے بھی چھوٹی کروانے کا حکم دے رہی ہیں، تو اس معاملے میں کیا کروں؟ دیکھیں ایک تو جنرل اصول ہے، وہ تو آپ یاد رکھ لیں کہ والدہ ہوں، پیر ہوں، استاد ہوں، اللہ رسول کا جو حکم ہوتا ہے نا، دین کے جو معاملات ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اور دین کی معصیت کے اندر، حدیث میں تو فقط ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت کے اندر مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ مخلوق کی اطاعت اس وقت تک کی جائے گی جب تک کہ خالق کی معصیت نہ لازم آئے، نافرمانی نہ لازم آئے۔ جہاں لازم آئے گی اللہ کی نافرمانی، وہاں مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یعنی آپ کو ایک تو اس اصول کو سامنے رکھنا ہے، یہ ہر جگہ اپلائی ہوگا۔ داڑھی کا مسئلہ اس کے حوالے سے ایک تفصیل ہے، اور یہ کوئی تفصیل جو ہے وہ سیکٹیرین یا کوئی ایسی خود ساختہ نہیں ہے، باقاعدہ ائمہ کا اجتہاد ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، اور ایک مشت رکھنا جو ہے وہ اس کو بعض لوگوں نے سنت موقدہ اور بعض لوگوں نے واجب قرار دیا ہے، اکابرین امت نے سنت موقدہ ہی قرار دیا ہے۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، جب 2 حکم آپ کے سامنے آ جائے اور ان میں سے زیادہ اہم ہو اس کو اخذ کر لیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت موقدہ ہو یا غیر موقدہ، اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے، تو بڑے اچھے انداز سے بزرگوں کا عمل سامنے رکھتے ہوئے، ان کی عادت کو، ان کے دینی جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے والدہ کو آپ سمجھائیں، اور جھڑکیں نہیں، اور یہ نہ کہیں کہ آپ جو ہے وہ فسق و فجور کا حکم دیتی ہیں، آپ یہ کہتی ہیں، اس طریقے سے نہ سمجھائیں، بلکہ احسن انداز سے۔ والدہ ہیں، ان کے ذہن میں بھی کوئی اولاد کا نفع مقصود ہوتا ہے، اور آج کا جو ایک بے دینی کا سیکولر معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، میڈیا کے ذریعے جس طرح کے رجحانات پنپ چکے ہیں، اس میں اس طرح کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، اگرچہ کہ اللہ کی محبت پھر بھی دل میں ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ دین کی محبت نہیں ہوتی ہے، لیکن آج کل جس طریقے سے دین کو بدنام کیا جاتا ہے، دینی روایات کو، دینی اقدار کو آج کل جس سازش کے تحت بدنام کیا جاتا ہے، اس سے اس طرح کا منفی مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے، لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم احسن طریقے سے کنونس کریں اور جھڑکیں نہیں، اور اصول یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ خالق کی نافرمانی میں کبھی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کریں گے۔ یہ بہن نے سوال کیا کہ نماز میں بھول جاتی ہوں اور پھر مجھے اکثر بار بار نماز پڑھنی پڑتی ہے، بار بار نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ یہ آپ کے سیٹسفیکیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دوبارہ سے نماز پڑھنے سے مطمئن ہوتی ہیں اور پڑھ سکتی ہیں تو پڑھیں،
لیکن اگر بالفرض آپ کو رکعتوں میں کسی طریقے سے کوئی کنفیوژن ہو رہی ہے تو غالب گمان جو آپ کا ہے آپ اس کو چوز کر سکتی ہیں کہ میرے دل پہ جو غالب گمان ہے وہ یہ ہے کہ 3 ہوئی ہیں 2 نہیں ہوئی ہیں، تو آپ اس کو ترجیح دیں، اور اگر 2 ہوئی ہیں یہ آپ کا غالب گمان ہے آپ اس کو ترجیح دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ انسان کا دل جو ہے نا یہ بھی مفتی ہوتا ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے من ہا کافی صدرک فترک، جو تیرے دل میں کھٹکے اسے چھوڑ دو، اور جب بھی کوئی معاملہ آئے تو اپنے دل سے بھی فتوا لو۔ تو دل جو ہے وہ باقاعدہ اس کی ایک شرعی حیثیت ہے۔ قبلے کا تعین نہیں ہوتا تو کہا کہ تحرہ کیا جائے، یعنی دل سے پوچھا جائے، تو دل جس رخ کو مانے اس رخ کو سجدہ کیا جائے، نماز پڑھی جائے اور قبلہ بنایا جائے۔ تو کئی موقعوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ بالکل اسی طرح اس مسئلے میں بھی جو غالب گمان ہوتا ہے اس کو آپ ترجیح دے کر اپنی نماز کو قائم کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو آخر میں اطمینان کے لیے مزید یہ کہ سجدہ صاف کر لیں، تو آپ کو دوبارہ پوری نماز نہیں پڑھنی پڑے گی، لیکن آپ پڑھ سکتی ہیں، اور آپ کو سیٹسفیکیشن ہی تبھی ہوتی ہے جب آپ دوبارہ پوری پڑھتی ہیں۔ یا کبھی کبھی ایسا ہو جائے کہ بالکل نہیں پتہ چلتا ہے کہ کون سی رکعت ہے، تو ایسی صورت میں پھر ٹھیک ہے آپ پوری نماز دوبارہ پڑھ لیا کریں۔ بہن نے ہم سے یہ بھی پوچھا کہ نماز فجر جو ہے وہ میرے سے اکثر قضا ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، آپ کا جذبہ اپنی جگہ پر ہے، اس جذبے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ریکویسٹ کریں کہ مجھے فجر میں اٹھا، مجھے فجر میں اٹھا۔ اور کہتے ہیں کہ اگر جس کے ساتھ ایسا ہوتا ہو تو وہ سونے سے پہلے نماز فجر میں اٹھنے کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہوئے اور آخر میں یہی بات اپنے دل میں رکھتے ہوئے سوئے تو یقیناً فجر میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ آنکھ کھل جائے پھر آپ کو پڑھنی چاہیے۔ تو اس کے لیے تھوڑی سی فجر کی نماز کے لیے تڑپنا پڑے گا، اور تھوڑا سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی پڑے گی۔ تو حدیث میں آتا ہے من جدہ وجدہ، آپ جس کی کوشش کرو گے اس کو پا لو گے۔ ہمیں تھوڑی کوشش میں کہیں کمی رہ جاتی ہے، اس لیے وہ چیز ہم اس چیز سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں تھوڑی اپنی سی تڑپ اور بڑھانی ہے، کوشش اور بڑھانی ہے۔ میں امید کرتا ہوں بلکہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ کو نماز فجر انشاءاللہ مل جائے گی۔ لیکن بہرحال اگر آپ نہ اٹھ پائے، کسی نے اٹھایا بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ ایک ایسی کیفیت تھی کہ جس پہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ معاف کرے گا۔ قصداً آپ تاخیر سے بھی نہ سوئے ہوں تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن آپ نے جو ہے وہ اس نماز فجر کو پھر قضا بھی کرنا ہے۔ اور جب بھی آپ کی نمازیں جو ہے وہ دن میں قضا ہو جائے تو ان قضا نمازوں کو آپ نے فوراً ہی ادا کرنا ہوتا ہے۔ مغرب کے بعد ضروری نہیں ہے، مغرب سے پہلے بھی، اور مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں جس دن کی نماز ہے اس وقت سے تو گئی، اب اس دن سے نہ جائے، اس دن تو کم از کم پڑھ لیں۔ عقیقے میں اگر 2 حصے ہوں تو ایک حصہ ایک جانور یا بیل میں سے ہو اور دوسرا دوسرے میں سے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ آدھا حصہ آپ 2 جانوروں میں تقسیم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک حصہ اگر آپ نے ایک جانور سے لیا اور دوسرا حصہ دوسرے جانور سے لیا تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چند سوالات کے جوابات رہ گئے، لیکن نیکسٹ ویک انشاءاللہ میں آپ کے وہ جوابات ضرور دوں گا۔ آپ کے سوال میرے پاس محفوظ ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلے ہفتے تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔